مبارک عمل تھا، خدا کی رضا تھی، نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت۔ قرآن کہتا ہے اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ سجدے کی توفیق ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت ہے، جن سے یہ توفیق چھین لی جاتی ہے، پھر نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں اور نہ ہی دین کے۔ قرآن کہتا ہے میں تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ ہوں گا، مجھے پڑھتے رہو، تمہارا حق ادا کروں گا۔ تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز نہ چھوڑو، اے مومن ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہوتی ہیں، مگر معمولی سے بادل ان شعاعوں کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے ہی طاقتور ہوں، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو ایمان رکھو، اللہ بہترین کرے گا۔ جب 5 وقت کی نماز بھی اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے کم پڑ جائے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کو اللہ سے محبت ہو گئی ہے اور اس نے آپ کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو اللہ فرماتا ہے مانگ کہ تجھے عطا کیا جائے۔ ایک ہی سوال 700 بار دہرایا گیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگتے ہو؟ ایک ہی جواب آیا، میری امت کی مغفرت۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہ ہو تو آپ ہاتھوں پر کچھ آنسو رکھ کر جو چاہیں لے سکتے ہیں۔ زندگی کی ہر ایک ٹھوکر یہی احساس دلاتی ہے کہ اے اللہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ دے اتنی لذت اپنے سجدوں میں، اے اللہ اس بے وفا دنیا کو یاد کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ کسی انسان کے لیے ساری رات رو کے دیکھو، مزید پریشان ہو جاؤ گے، لیکن اللہ کی یاد میں ایک آنسو بہا کر دیکھو، دل پرسکون ہو جائے گا۔ محبت اپنے بندوں سے کمال رکھتا ہے، وہ ایک اللہ ہے جو سب کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے انسان پریشان ہی رہتا ہے، چاہے وہ بادشاہی کیوں نہ بن جائے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے دل کی قدر صرف میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ فرمایا مومن کے لیے وہ ہر دن عید کا ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر کے تحفے میں دیا۔ بے شک جو نماز نہیں پڑھتا وہ سکون کا مطلب نہیں جانتا۔ اے لوگوں اپنے اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ سے سب کچھ منوا لیتی ہے۔ اللہ سے اور ماں باپ سے دور ہو کر انسان ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے۔ اللہ دعائیں تو کبھی رد نہیں کرتا، ہاں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اور پھر وہ وہاں عطا کرتا ہے جہاں ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ مجھے ہر دن فجر کی نماز سے شروع کرنے کی توفیق دے، مجھ سے کبھی فجر کی نماز قضا نہ ہو، آمین۔ اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو اور فرشتے آمین کہیں۔ میں اپنے اللہ سے قطرہ قطرہ نہیں سمندر مانگتا ہوں، اللہ سے بہتر نہیں بہترین مانگتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سب اس کے اختیار میں ہے۔ ڈر اور خوف انسان کو کسی نہ کسی کا محتاج بنا دیتا ہے، اس سے بہتر یہ نہیں کہ اس رب سے ڈرو جس نے ڈر اور خوف کو پیدا کیا۔ اللہ کی محبت کا انداز بھی کمال ہے، سب کچھ دے کر بھی کہتا ہے کوئی مانگنے والا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کو بہت پیارے ہیں وہ لوگ جو سخت مشکل میں صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ اے بندے جس نے تجھے بنایا اس سے بہتر تجھے اور کون سمجھے گا، بس اس پر بھروسہ رکھو۔ اے اللہ
تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا ہی پسند نہیں کیا۔ اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، اللہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جاؤں، آمین۔ یا اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھ اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ لوگوں کو دعا کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ توبہ کی امید پر ہو چکے بہت گناہ، یا اللہ مہلت تو مل رہی ہے، توفیق بھی عطا کر۔ فجر کی نماز قضا کر کے کامیاب صبح کی امید رکھنا نادانی ہے۔ وہ آزمائے گا دنیا کی ہر محبت دکھا کر، پھر کہے گا بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائیں تو اس اللہ سے چپکے چپکے باتیں کر لیا کریں۔ وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، لیکن اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ یا اللہ بے شمار احسان ہیں تیرے بندوں پر، کھول کر جب سورہ رحمان دیکھتا ہوں۔ پہلے خون کا رشتہ ہوتا تھا، اب رشتے کا خون ہوتا ہے۔ آپ کے بہترین دشمن اکثر وہ لوگ ثابت ہوتے ہیں جن سے آپ کی بہترین جان پہچان ہوتی ہے۔ ہر رشتے کی قدر کیجئے اور خوب کیجئے، ایک ایک کر کے سب نے چلے جانا ہے، پیچھے بس حسرتیں اور یادیں رہ جاتی ہیں۔